میں چند جملے سید پیر شاہ عبدالحق صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کمال درجے کا انسان تھا. میں نے جس وقت دارالعلوم راولپنڈی دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کی بنیاد رکھنا چاہیے ان کے پاس میں گیا. بڑے لال اجیت صاحب زندہ تھے. میں نے ان سے کہا میں نے اپنے مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے, دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کے نام سے مدرسہ ہے. تو بڑے بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری بات چیت ہوئی تھی. انہوں نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں جاؤں گا اور آپ کا سنگ بنیاد رکھوں گا. وہ وفات پا گئے. اب آپ کے پاس آیا ہوں, آپ مہربانی کریں چلیں. لالا جی صاحب بڑے منکسر مزاج انسان تھے, جس کو یہ نہیں پتا کہ میری روزانہ کی کل آمدنی کتنی ہے, جس کو یہ نہیں پتا میرا کل بینک بیلنس کتنا ہے. اور ملک کے امیر ترین فیملیوں میں سے ایک وہ فیملی ہے جو ٹاپ پر ہے. وہ یہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی نیک بندہ دیکھ کے اس کو لے جاؤ, میں گنہگار آدمی مجھے نہ لے جاؤ. میں نے کہا میں آپ کو سرکاری بغداد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے سمجھ کے اور خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کا سجادہ نشین سمجھ کے کہہ رہا ہوں. فٹافٹ بولے, فرمان لگے میں سجادہ نشین نہیں ہوں, میں خواجہ گولڈوی کا لانگری ہوں. ڈنگر پکاتا ہوں, لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. اتنا وزراء آتے ہیں بیٹھ کے ہاتھ ملاتے ہیں, وقت کے سربراہان مملکت آتے ہیں بیٹھ کے ہاتھ ملاتے ہیں. اللہ نے خلی کے رحمت فرمائے, ان کے مرتبے بلند فرمائے. وہ کہتے ہیں خواجہ گولڈوی کا لانگری ہوں. آپ کا علم میں یہ درجہ تھا کہ آپ نے ابتدائی کتابیں جو پڑھی تھی مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ سے دونوں بھائیوں نے, شاہ عبدالحق صاحب اور بڑے لالا جی صاحب دونوں نے کتابیں حضرت مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ سے پڑھی. استاد محب النبی صاحب جو تھے وہ استاد کل تھے. بابا بندیالوی بھی پہلے ان سے پڑھے تھے, بعد میں اشرے آ کے پڑھے تھے. اشرے میں مولوی میر محمد صاحب کے پاس پڑھے, لیکن اس کے بعد یہ دونوں بھائی پہلے ان سے کتابیں پڑھی, اور کتابیں آتی تھی دونوں بھائیوں کو. کمال درجے کے فاضل تھے, لیکن جس طرح سمندر خاموش ہے نا, اس طرح خاموش تھے. یہ نہیں ظاہر ہونے دیتے تھے اب پڑے ہوئے. پھر مولانا غلام محمد صاحب کوٹوی, جن کے شاگرد بابا بندیالوی, بولی میر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو دونوں لالا جی صاحب دونوں بھائی یہ ان کے شاگرد, ان کے استاد بھائی بنتے تھے مولانا میر محمد صاحب کے. ان سے تکمیلی حد تک ساری کتابیں پڑھی. ان کے تو پاس سے بھی گزر جائے تو آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے. ان سے پڑھے تھے, لیکن آپ علماء رکھتے, ان کے معیار پر پورا اترنے والا کوئی عالم نہیں تھا. لیکن اس طرح محبت اور شفقت سے پیش آنا کہ ان کی کسی غلطی کو نہ ٹوکنا, کسی بات پر نہ ڈانٹنا, یہ سمجھنا کہ یہ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا شوق ہے. ان کی بڑی پوری عزت کرنا. اگر کوئی مفتیوں کی جا کے شکایت کرے تو شکایت پر دھیان نہ کرنا. کوئی کسی طرح کی کمزوری سمجھائے وہ باور نہیں کرتے. لالا جی صاحب یہ چھوٹے افوت ہوئے ہیں, ان کی 94 برس عمر شریف بتائی گئی اخبارات کے ذریعے سے, لیکن مجھے جو سابقہ معلوم تھا وہ یہ تھا کہ مجھ سے 10 سال بڑے. میرے حساب سے ان کی عمر 95 برس ہونی چاہیے تھی, کیونکہ میری 85واں سال چل رہا ہے. لیکن گھر والوں کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے. مگر جب بھی کبھی میں نے جانا تو آپ بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھ کے ملاقات. میں آپ کے بچوں کی حیثیت سے بھی کم آدمی تھا, علم کے اعتبار سے بھی, مرتبے کے اعتبار سے بھی, اور میں آپ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کرتا تھا. لیکن مجھے کبھی نیچے نہیں بیٹھنے دیا, ساتھ کرسی بچھا کے کہا یہاں بیٹھو, اور پھر بیٹھنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لینا, یہ پھر اٹھ کے نیچے بیٹھ جائے گا. بہت شفقت فرماتے. ہر دکھ اور ہر مصیبت کے وقت دونوں بھائیوں نے کہا پیسے ضرورت ہے تو پیسے دیں گے, بندے ضرورت ہے تو بندے دیں گے.
کسی کو کہنے کہانے کی بات ہے، کہنا کہانا کریں گے. سبحان اللہ. تو میرے جیسا ایک مسکین جو کچے مکان میں رہتا ہے اس کے ساتھ اس تعظیم سے پیش آنا. خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کے ان اختصاصی بزرگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہوا تھا. آپ 1860 کا بندوبست دیکھیں، اس میں خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کا مالکانہ حقوق میں کسی کا اندراج ہی نہیں ہے. 5 مرلے بھی زمین آپ کے نام. سب سے بڑے فتنے کے گریبان پہ ہاتھ رکھنا. تو خواجہ گولڈوی نے جس مرزے کو گرایا ہے، امت میں اتنا بڑا فتنہ پہلے کبھی نہیں آیا. جتنا نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں
वो कबीलों के बंदे थे, उनकी सपोर्ट कबीले करते थे। लेकिन ये जिसका नुमाइंदा था, खुद मिर्जा कादियानी ने ये कहा, मुझे गवर्नमेंट बरतानिया कभी फरामोश नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं उनका खुद काश्ता पौधा हूँ, उन्होंने मुझे खुद काश्त किया है। तो उनकी हुकूमत पर सूरज गुरूब नहीं होता था, एक तरफ गुरूब होता दूसरी तरफ तुलूब हो जाता था, इतनी बड़ी हुकूमत थी। वो इसके फुली सपोर्टर थे। उनके मुकाबले में जाना ये माँ के लालों का काम है। सियासी तौर पर किसी का सीना ही काम नहीं करता था कि ये बात उसके ऐन मैदान में खड़े होकर कहते मैं तुम्हें काफिर कहता हूँ, वो अपना इस्लाम साबित। खत्म नबूवत और बहस हुई। बहस करते करते उसे कई शर्तें लगाई कि मैं अरबी में लिखूंगा, आप अरबी में तफसीर करें। अब आखिरी बात को तुम्हें बताता हूँ, कलम को भी दवात को भी सामने रख दो। मैं कलम को कहता हूँ अगर मैं नबी का सच्चा नवासा हूँ, उठ के लिख, जो कहूँ वो लिखे। तू क्या अगर तू अल्लाह का सच्चा नबी है, कलम तेरे कहे के बता उठ के लिखे। इस पर आकर उसको शिकायत, कोई इस पर बहस न चल सकी। इस बात में ख्वाजा गोल्डवी का कोई शरीक नहीं। फिर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी वक्त तक साथ दिया। ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह वापस चले गए, उन्होंने उसके मरने का इंतजार किया, मगर मुनाजरा इस बात पर खत्म हुआ कि कलम उठ के लिखे, तेरे कहे पे लिखे तो तू सच्चा, मेरे कहे पे लिखे तो मैं सच्चा। मुकाम पर अल्लाह ताला खानवादा ख्वाजा गोल्डवी को हमेशा रूब तरक्की रखे। हमारी बदनसीबी हमें उस वक्त इत्तला हुई चंदे से बनी हमारी है नहीं, औकाफ तुम्हारे बाबा की नहीं है। औकाफ एक महकमा है, लेकिन जो औकाफ की तारीफ में आए, जमीन अपने पैसों की खरीदी हुई है, मटीरियल अपने पैसों का खरीदा हुआ है, मजदूरी अपने पैसों दी हुई है, इसलिए किसी की राय भी हम इस्तेमाल नहीं करते। अब इस तैयारी में था मैं कि अल्लाह ताला उनको जिंदा रखे, मैं जाऊं तो यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करूं, आपको दुआ के लिए ले जाऊं। मगर बदकिस्मती के यूनिवर्सिटी के वक्त बड़ी लाला जी साहब बहुत हो चुके थे, बहुत बीमार थे, लेकिन चलने फिरने के काबिल नहीं थे। अब दूसरे लाला जी फौत हो गए, अल्लाह उनकी औलाद को सलामत रखे। आइंदा उनकी औलाद को अपने इफ्तिताह के मौका पर इंशाल्लाह ले जाएंगे, उनसे दुआ कराएंगे, उनसे वैसे ही तवक्को करेंगे जैसे उनके वालिद साहब से करते थे, उनके भाई साहब से करते, चचा साहब से करते थे, दादा साहब से करते थे और दादा साहब से करते थे।
تو سارے خاندان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. امید ہے آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آمین. اور ابھی ختم شی ہوتا ہے. حضرت شاہ عبدالحق صاحب